something else. تو ہم لوگ بیسیکلی جاتے ہیں فائنڈ اینڈ سلیکٹ کے آپشن کے اندر, اور یہاں سے کمنٹس پہلے ایڈ کرتے ہیں. کمنٹس ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ریویو کا مینیو بھی اویلیبل ہے, یہاں سے بھی ہم لوگ اس کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں. لائک نیو کمنٹس پہ جاتے ہیں اور میں اس پر ایک سمپل کمنٹ دے دیتا ہوں مینیجر. اب مینیجر جہاں پر ہم نے کمنٹ دیا ہے اس سیل پر ایک ریڈ رنگ کا انڈیکیٹر مارک آ رہا ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سیل پہ کمنٹس ہیں. اس کمنٹس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں آپ, تو اپنے ماؤس کو اس سیل کے اوپر رکھیں گے تو وہ کمنٹ باکس آپ کو پرماننٹلی نظر آئے گا. ماؤس کو ہٹا دینے سے وہ کمنٹس بھی آپ کے جو ہے وہ انہائڈ ہو جائیں گے. کی بورڈ کے کرسر رکھنے سے یہ کمنٹس آپ کو نظر نہیں آئیں گے, یہ کمنٹس ہمیشہ ماؤس کو رکھنے سے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کمنٹس کو آپ ریموو کر دیں تو پھر آپ کو فرسٹ اسے سلیکٹ کرنا پڑے گا. دین اس کے بعد آپ فارمیٹ میں جا کر کلیئر میں جا کر یہاں پر کلیئر کمنٹس پر کلک کریں گے. اب دیکھیں اس پہ کمنٹس جو ہے وہ کلیئر ہو گئے, ماؤس رکھنے سے یہ کمنٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے. دین نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس سارٹ اینڈ فلٹر. سارٹنگ کی کمانڈ کی مدد لے کر ہم اپنے تمام ٹیکسٹ کو الفابیٹیکل آرڈر کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. میں اپنی ماسٹر ڈیٹا بیس میں چلا جاتا ہوں جو کہ میں نے لاسٹ پہ کریٹ کی ہوئی ہے. اس کی ڈپلیکیٹ کاپی پر آ جاتے ہیں. میں چاہوں کہ یہ تمام نام میرے پاس الفابیٹیکل آرڈر میں آ جائیں. تو ایسا کرنے کے لیے میں پہلے نیم کے کالم پہ موجود ہوں اور سارٹ اینڈ فلٹر کی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے A to Z پر کلک کرتا ہوں. آپ دیکھیں تمام نام الفابیٹیکل آرڈر میں آ گئے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب یہ ناموں کو الفابیٹیکل آرڈر میں یا کسی بھی کالم کو آپ سارٹ کرتے ہیں تو پرٹیکولر وہ کالم ہی سارٹ نہیں ہوتا, بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے تمام ریکارڈ بھی سارٹ ہوتے ہیں, جس کا اندازہ ہمیں یہاں پر آئی ڈی کی فیلڈ سے ہو رہا ہے کہ میں نے جب اس کو سارٹ کیا تو اس سے ریلیٹ تمام آئی ڈیز اور اس سے ریلیٹ تمام ڈیٹا بھی اپنے اپنے حساب سے چینج ہوا. اگر آپ نے سارٹنگ صرف پرٹیکولر کالم کو رینج میں لے کر کی, لائک میں ان تمام ناموں کو صرف رینج میں لیتا ہوں اور یہاں سے سارٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں اور کنٹینیو ود دا کرنٹ سلیکشن کر کے سارٹ کرتا ہوں, تو صرف وہی نام جو ہے وہ سارٹ ہوئے, اس سے ریلیٹ تمام ڈیٹا جو ہے وہ سارٹ نہیں ہوا. لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر اس طرح کی آپ کوئی غلطی نہیں کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ نے پرٹیکولر کالم کو رینج میں لے کر سارٹ کر دیا تو اس سے تعلق رکھنے والا تمام ریکارڈ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہ جائے گا, جبکہ نام جو ہے وہ سارٹ ہو جائیں گے اور ڈیٹا جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے گا, اور یہ ایک بگ ٹربل آپ کے لیے جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. تو سارٹنگ سے ریلیٹ کمانڈ کو یوز کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ کسی بھی ہیڈنگ پر کھڑے رہیں اور پھر آپ سارٹ کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے A to Z کریں. A to Z کرنے سے تمام نام الفابیٹیکل آرڈر میں A to Z آرڈر میں آتے ہیں, اور اگر آپ Z to A کریں گے تو یہی تمام ریکارڈز اپوزٹ پوزیشن کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. نیکسٹ جو کمانڈ ہے ہمارے پاس وہ فلٹر کی کمانڈ ہے, اور جو بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے. فلٹر کی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی مرضی کے کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں اور ریکارڈ کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے ان تمام امپلائی کا ریکارڈ دیکھنا ہے جو کہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہاں پر ڈپارٹمنٹ میں نے سلیکٹ آل کے چیک کو ہٹایا اور ایڈمن کے اوپر جسٹ کلک کر کے اوکے کیا, تو آپ دیکھیں امپلائی میں سے صرف میرے پاس وہی امپلائیز کے ریکارڈ آ رہے ہیں جو کہ بیسکلی ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر میں اس کو دوبارہ سے آل کر کے اوکے کرتا ہوں تو تمام ریکارڈز میرے پاس آ گئے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس تمام اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے امپلائی آ جائیں تو میں صرف اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پہ کلک کرتا ہوں, وہی امپلائیز میرے پاس نظر آ رہے ہیں. تو فلٹر کی مدد لے کر آپ اپنی مرضی کے ریکارڈ کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. سملرلی اگر میں یہ چاہوں کہ ریکارڈز میں سے وہ تمام امپلائی جن کی سیلری جو ہے وہ فار ایگزامپل 20,000 سے ابو ہے, تو ہم لوگ نمبر فلٹر میں جا کر ہم کمانڈ استعمال کرتے ہیں دا گریٹر دین ایکولز ٹو 20,000 اور اوکے کرتے ہیں. آپ دیکھیں صرف ان امپلائیز کی سیلری آ رہی ہے جن کی سیلری 20,000 سے زیادہ ہے. اگر میں اس کو آل کر دیتا ہوں یا اسی پہ جا کر میں 25,000 کا کرائٹیریا سیٹ کرتا ہوں تو امپلائی ابھی بھی ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں. 30,000 کو ہم کر کے اس کے اوپر دیکھتے ہیں 30,000 سے زیادہ جن کی سیلری ہے وہ امپلائی میرے پاس آ جائے تو صرف آپ دیکھیں وہی امپلائی کا ریکارڈ آپ کے پاس آ رہا ہے جن کی سیلری 30,000 سے زیادہ ہے. اور اگر میں اس کو گریٹر دین کی جگہ لیس دین کر دیتا ہوں, وہ تمام امپلائی جن کی سیلری 30,000 سے کم ہے وہ ریکارڈز میرے پاس آ جائیں
تو صرف وہی پرٹیکولر ریکارڈس ہمارے پاس فلٹر کے ذریعے آ رہے ہیں. تو فلٹر ایک بیسٹ کمانڈ ہے جس کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ اپنی مرضی کے کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں اور اپنی اوریجنل مارک شیٹ میں سے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ فائنڈ اینڈ ریپلیس. کسی ٹیکسٹ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہم فائنڈ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل امپلائی کے ناموں میں ایک امپلائی ہے میرے پاس اقبال, میں اس ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہ رہا ہوں تو کرسر اسی سیل کے اوپر ایگزیکٹلی چلا گیا. اور امپلائی کے ناموں میں اگر اقبال کی جگہ میں فار ایگزامپل اس نے ریزائن کر دیا اور میں اس کی جگہ پر ایک نیا امپلائی اویس نے جوائن کیا ہے تو میں اسے ریپلیس کر سکتا ہوں. تو کسی ٹیکسٹ کو سرچ کرنا اور اس کی جگہ پر اگر نیا ٹیکسٹ آپ دینا چاہیں تو آپ فائنڈ اینڈ ریپلیس کی مدد لے کر کام کر سکتے ہیں. جبکہ گو ٹو کی مدد سے آپ پرٹیکولر کسی سیل تک جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں سیل نمبر AA لائن نمبر 5000 پہ جانا چاہتا ہوں تو جب میں نے AA 5000 لے کر انٹر کیا تو آپ دیکھیں میرا کرسر ایگزیکٹلی اس سیل پہ چلا گیا, یعنی AA کالم لائن نمبر 5000 پہ. اور اگر میں دوبارہ اپنے سیل پر جانا چاہتا ہوں تو میں گو ٹو کی مدد لے کر A1 لکھ کر اوکے کروں گا تو میں دوبارہ اپنے پرٹیکولر یعنی پہلے سیل پر آ گیا. یہی طریقہ ہم یہاں پر اس فارمولا بار پہ ایڈریس بار پہ جا کر بھی کر سکتے ہیں. لائک میں نے اس سیل پر کلک کیا اور یہاں پر میں نے کہا کہ مجھے BB کالم لائن نمبر 3000 پہ جانا ہے تو آپ دیکھیں میں نے BB 3000 لے کر انٹر کیا, اس سے کالم نمبر BB اور رو نمبر 3000 کے سیل پر مجھے پہنچا دیا. اگر مجھے دوبارہ اپنے اوریجنل سیل پہ جانا ہے تو میں نے A1 لکھ کر انٹر کیا, دوبارہ میں اپنے پہلے سیل پر پہنچ گیا. سیم اگر مجھے کسی پرٹیکولر فارمولے تک جانا ہے تو میں نے فارمولاز پہ کلک کیا, آپ دیکھیں جہاں فارمولے اپلائی ہو رہے ہیں اس نے اسے ہائی لائٹ کر کے مجھے دکھا دیا. کمنٹس, کنڈیشنل فارمیٹنگ, اس کو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. ڈیٹا ویلیڈیشن آگے ایک بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے, اس کو میں نیکسٹ کے اندر ڈسکس کروں گا. یہاں پر جو فلٹر ہم نے اپلائی کیے ہیں ان فلٹر کو ختم کرنے کے لیے ہم اسی فلٹر پہ کلک کرتے ہیں, یہ فلٹرز ہمارے ختم ہو گئے. نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو انسرٹ کے مینیو کے بارے میں چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کروں گا.